کہ تقریباً مساجد میں میرے پاس آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، لکھا ہوا خطبہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ وہ جو خطبہ دیا گیا میں اس کے میں 1 2 3 کہہ کر جو انہوں نے 4 باتیں لکھی ادارہ نے کہ یہ تبلیغی جماعت کی خرابیاں یہ ہیں، یہ گمراہیاں ہیں، یہ آپ نے عوام میں بیان کرنا ہے، اور ان کو لے کر جو خطبہ نے خطبہ مرتب کیا وہ میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ صوفی لوگ ہیں، یہ صوفی لوگ ہیں، اور صوفی سے مراد یاد رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت 3 طریقے سے ہوتی تھی۔ ایک بیعت اسلام کہتے ہیں، بیعت اسلام، مسلمان ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں۔ اور کبھی بیعت ہوتی تھی جہاد کے لیے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر جہاد اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لینے کے لیے۔ قرآن بھی کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے راضی ہو گئے کہ جنہوں نے تحت شجرہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، یہ بیعت جہاد تھی۔ اور ایک بیعت جو اصلاح بھی ہوتی تھی، قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب یہ مومن خواتین آئیں آپ کے پاس، یبایعنک الا اللہ یشرکن باللہ ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن فبایعہن، اگر یہ عورتیں آ جائیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، مومن عورتیں، وہ مومن تو پہلے سے ہیں، تو یہ ایمان پر بیعت نہیں ہے، یہ بیعت اصلاح کے لیے ہے، آئندہ ہم برے کام نہیں کریں گے۔ تو ہمارے ہاں علماء دیوبند میں جو صوفیت ہے وہ صرف اتنا سا ہے، جیسے استاد شاگرد کا تعلق ہوتا ہے، استاد شاگرد کو بتاتا ہے، ایسے ہی پیر اپنے مرشد کو اتنا کہتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے، اور وہ آگے سے اپنے چیزیں بیان کرتا ہے، یہ ان کی شرعی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور تیسری چیز تو انہوں نے غضب ہی ڈال دی، کہنے لگے یہ دہشت گرد ہیں، یہ جملہ لکھا ہوا ہے، یہ دہشت گرد ہیں۔ یہ بیچارے تو ایسے ہیں، یہاں پاکستان میں ایک مسجد میں ان کو لاتیں پڑتی ہیں، بسترے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ آگے میں خود ساہیوال میں چل رہا تھا جماعت میں، اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ ساہیوال میں 28 دن کی ہماری تشکیل تھی، آخری ہماری تشکیل ساہیوال کے مسجد میں۔ مولانا شبیر احمد کاشمیری صاحب یہاں کرنگ ٹون میں ہوتے ہیں، یہاں بیان بھی کرتے ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد ایک ساتھی نے اعلان کر دیا، جیسے اعلان کرتے ہوتے ہیں کہ ایک ساتھی بیان کریں گے، تشریف رکھیں۔ ان کا بیان تھا، یہ اس وقت دور حدیث میں پڑھتے تھے، میں درجہ ثانیہ دوسرے درجے میں پڑھتا تھا۔ جیسے ہی یہ صاحب استاد جی کھڑے ہو گئے تو بیان کرنے کے لیے، تو مولوی صاحب شروع ہو گئے کہ یہ فلاں ہیں جیسے عادت ہوتی ہے، اور ان کو یہاں بیان کرنے نہ دو، یہاں سے نکل جاؤ، فلاں کرو۔ ہم چپ ہو گئے، تو انہی میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے مسجد میں سے، کہنے لگے بھائی ابھی تک انہوں نے کوئی بات ہی شروع نہیں کی ہے، آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، فلاں ہے، ان کو کچھ بولنے تو دو، یہ جب بولیں گے تو پتہ چلے گا ٹھیک کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں۔ خیر بہرحال وہ آپس میں لگے رہے، اور آخر میں یہ کہا ان کے بسترے باہر ڈال دو، باہر کر دو، باہر جا کر بات کر لیں، وہاں سن لیں، یہاں اجازت نہیں ہے۔ میں خود اس میں مبتلا بھی ہی ہوں کہ ہمارے بسترے باہر کیے گئے، مسجد سے ہم باہر نکلے اور وہاں جا کر بیان ہوا روڈ کے پاس، پھر وہاں سے جو ہے ہمیں اجازت دے دی گئی تو ہم اندر آ گئے۔ تو ہمیں تو یہاں جماعت میں بیچاروں کو ایک تھپڑ پڑتا ہے تو دوسری بھی گال کرتے ہیں، کہ پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، کہ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، پھر بھی وہ ہاتھ پکڑتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، ماردار۔ یہ تو یہاں بھی نہیں ہے دنیا، ان کو اگر یہ دہشت گرد ہوتے تو عالم کفر میں، امریکہ میں، یورپ میں فلاں جگہوں پر پابندی ہوتی۔ یہاں پابندی اگر لگتی ہے تو اسلامی ملک سعودی عربیہ میں تو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ دنیا میں دہشت گردی کون پھیلا رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے بیچارے جو ہیں۔ تو یہ چوتھا انہوں نے الزام لگایا، اور آخری کہنے لگے ایک ان کا اندر یہ چلہ 4 چلہ 3 میں سے روزہ کہاں سے آ گیا، یہ بھی بدعت ہے۔ بابا یاد رکھیں 3 چلہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سے روزہ لگانا، چلہ لگانا
سال فلاں کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، مدرسے میں جا کر پڑھنا نہ فرض ہے، بخاری شریف پڑھنا، مسلم شریف، ترمذی شریف، ہدایہ پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے نہ مستحب ہے، کچھ بھی نہیں ہو گیا آپ کے اعتبار سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اپنی اصلاح فرض عین ہے، اپنی اصلاح فرض عین ہے۔ اتنا علم 24 گھنٹے کی زندگی حلال حرام کی تمیز سے گزارا جائے، یہ ہر شخص پر فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ اب میں آپ سے پوچھ لوں، آپ میں سے کتنے ہیں، معذرت کے ساتھ، معذرت آپ سے پوچھ نہیں رہا ہوں، اگر میں بالفرض مرحال یہ غلطی کر کے پوچھ لوں کہ کتنے حضرات ایسے ہیں جن کو وضو کے فرائض پورے معلوم ہے، غلطی کر لوں کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اگر یہ میں غلطی سے کسی سے پوچھ لوں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب یہ MNA وغیرہ بنتے ہیں وہاں انٹرویو ہوتا ہے، کسی سے درود شریف کہتے ہیں تو دعائے قنوت شروع ہو جاتا ہے، کسی کو دعائے قنوت کہا جائے تو قل هو اللہ احد سناتا ہے، اور ہمارے جو منسٹر حضرات بھی قل هو اللہ احد کو پتہ نہیں کس طریقے سے ایسے پڑھتے ہیں جیسے جو لوگ پولو کھیل رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اب بتائیں کہ اپنی اصلاح فرض عین ہے، چاہے آپ کسی استاد کے پاس جا کر اکیلے پڑھ لیں، چاہے مدرسے میں جا کے پڑھ لیں، اور چاہے 3 دن میں نکل کر 40 دن میں نکل کر جا کر سیکھ لیں۔ سیکھنا فرض ہے، طریقہ فرض نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدرسہ کیا تھا؟ صفہ چبوترا تھا وہاں پر، اور آج بھی ہم کہہ دیں کہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی بلڈنگ نہ بنی جائے۔ اگر یہ چیز بدعت ہے تو یہ MBBS PhD، یہ فلاں BA MA، یہ جو کورس تم نے بنایا ہوا ہے، کوئی 2 سال کا کورس ہے، کوئی ڈپلومہ جو ہے 3 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے، تو یہ کون سا ہے؟ یہ کہاں سے شریعت میں ثابت ہے؟ جیسے آپ لوگوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر MBBS کے لیے 5 سال قرار دے دیے، انجینئرنگ کے لیے 5 سال کہہ دیا، PhD کے لیے اپنے طور پر، فلاں ڈپلومہ کے لیے اپنے طور پر آپ نے نصاب مقرر کر دیا ہے۔ اصل مقصد تو ڈاکٹر بنانا ہے، لیکن آپ نے ان کے لیے ایک کورس بنایا۔ اصل مقصد تو ہے عالم بنانا، اس لیے ہم نے ایک 8 سال کا نصاب مرتب کیا۔ اصل ہے کہ دین کی فکر پیدا کرنا، تو 3 دن نکل کر جا کر دیکھ تو لو یار آپ کو کچھ آتا ہے نہیں آتا۔ 3 دن میں سے روزے میں نکلتے ہیں تو وہ آئینہ ہے، آپ کو دکھایا جا رہا ہے، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے تم غلط ہو۔ جب ہم سے روزے کے لیے 3 دن کے لیے نکلتے ہیں، وہاں سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جب سناتے ہیں کہ میں ذرا نماز سناتا ہوں آپ سن لیں، اب آپ سنا لیں، میں وضو کے فرائض بیان کرتا ہوں اب آپ بیان کر لیں۔ جب ایک دوسرے کو سننے سناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہوں، جماعت میں چل رہا تھا، گلگت میں ایک ساتھی جو ہے 80 سال کی عمر کا تھا، اس نے کہا الحمدللہ میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 60 سال سے نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، شاذ و نادر کوئی رہ گئی ہو۔ جب آپس میں سیکھنے سکھانے کی باری آ گئی، اب سورہ فاتحہ کے بعد ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سورت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیے، سورت واجب ہے۔ وہ 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ قل هو اللہ احد یا سورت کی بجائے وہ دعائے قنوت پڑھ رہا تھا۔ اس نے سورت کے نام پر دعائے قنوت یاد کی ہوئی تھی۔ یہ تو ادھر کی بات کر رہا ہوں، آپ بہت دور نہ جائیں، آپ ادھر میرا ہے میرا ہرن میرا، یہاں ساتھی گئے، وہاں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ نہیں آتا، لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، یہ بیچارے گھوم پھر رہے ہیں تو لوگوں کو صرف اور صرف کلمہ، یار کلمہ تو پڑھے، نماز کی بات ہے، روزے کی بات، بیرون ملک کی ہم نہیں بات کرتے، اندرون ہمارے ملک کے اندر یہ حالت ہے، شہروں کے ساتھ متصل بستیوں میں، تو بیچاروں کی وہ سعودی عربیہ نے یہ فرمان جاری فرمایا، اور ان حضرات پر یہ تہمت لگی، یہ گمراہ ہیں۔ یاد رکھیں اگر عقیدہ ان کا خراب ہے، ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہم سب علماء دیوبند کا ہے۔